آج رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ عزا کا آخری دن ہے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ کسی گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو دل سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ زینب نے اپنے گھر کی 18 میتیں 10 محرم کو دیکھی۔ ایک بی بی نے 18 میتیں دیکھی ہیں 10 محرم کو، اور وہ بھی عباس جیسا شہید، قاسم جیسا شہید، اون و محمد جیسا شہید، حسین جیسا شہید۔ عزاداروں، یوں زہرا کا گھر اجڑا کہ پھر رونے کے لیے قیامت تک آنسو رواں دواں ہیں۔ عاشور کا شرمندہ سورج 10 محرم کو گوشے مغرب میں چھپا۔ شام غریبہ آئی، ابھی خیمے نہیں جلے تھے۔ سکینہ 4 سال کی زہرا، حسین کے سینے پر سونے والی، خیمے کی ایک چوک کا سہارا لے کے سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہاں شمر پہنچا۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ بہت پیاس ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ کہا نہیں، نہ میں بھوک سے رو رہی ہوں نہ میں پیاس سے رو رہی ہوں۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہے سکینہ؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرے بابا کو وقت آخر پانی نہ ملا۔ عزاداروں، پھر شمر نے غور سے دیکھا کہ سکینہ کے کانوں میں 2 نئے بندے ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں۔ شمر کہنے لگا یہ بالیاں تمہارے کانوں کی بڑی اچھی ہیں سکینہ، یہ مجھے چاہیے۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا سکینہ کے کانوں سے بالیاں لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا شمر میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں 4 سال کی زہرا ہوں، میں خود اپنے ہاتھوں سے بالیاں اتار کے تجھے دے دیتی ہوں، تو ہاتھ نہ لگانا۔ جناب سکینہ نے اپنے کانوں سے بندے اتارنا شروع کیے۔ میں اس وقت آپ کو یہ بتاؤں کہ شمر کا پہلا تماچا سکینہ کے رخسار پر کب لگا۔ یوں تو پورے کوفہ و شام کے راستے میں تماچے کھاتی رہی سکینہ، لیکن جو پہلا تماچا پڑا ہے رخسار سکینہ پر شمر کا، وہ موقع میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عزاداروں، جناب سکینہ نے بالیاں اتارنا شروع کی، مگر آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ بالیاں سکینہ نے اتار کے جب شمر کو نہیں دی تو شمر کو غصہ آیا۔ او سکینہ، تو نے کہا کہ میں بالیاں اتار رہی ہوں اور تجھے دے رہی ہوں، اب تک تو نے بالیاں نہیں دی۔ اور یہ کہہ کر شمر نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا، سکینہ کے رخسار پر تماچا مارا۔ روتے رہو، کرتے رہو ماتم، آج رونے کا دن ہے، آج قیامت کا دن ہے۔ تو نے مجھ کو اب تک بالیاں اتار کے کیوں نہیں دی؟ ایک مرتبہ سکینہ کہنے لگی او شمر مجھے بالیاں اتارنا نہیں آتا۔ اچھا سکینہ، تو تجھے بالیاں نہیں اتارنا آتا؟
تو مجھے یہ بالیاں چاہیے۔ اور ایک مرتبہ یہ ظالم آگے بڑھا اور عزادارو شمر نے بالیاں اتاری نہیں، سکینہ کے کانوں سے اس طرح بالیاں چھینی، کانوں کی لویں پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو کربلا کے بن میں شام غریب آئی، سویرا ہوا، 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، کوفے ہوتا ہوا شام کے بازار میں، شام کے دربار میں، شام کے زندان میں سال بھر تک قید رہا، رہائی ہوئی، لٹا ہوا قافلہ 20 صفر سن 62 ہجری کو کربلا آیا۔ 3 دن تک چہلم کے عنوان سے کربلا میں ماتم ہوا، کربلا کے 72 شہیدوں کا 22 صفر کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے سمت شام سمت مدینہ روانہ ہوا۔ آج 8 ربیع الاول کو جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو یہی وقت تھا جس وقت آپ رو رہے ہیں مدینہ کے مصائب کو سن کر۔ عزادارو ام کلثوم نے در و دیوار مدینہ کو دیکھا، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم 28 رجب کو تیرے درمیان سے نکلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، اب جو واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سجاد تو مجھ سے پہلے نانا کے روضے پہ جا، میں جب سورج ڈوب جائے گا تب یہاں سے نانا کے روضے کے لیے نکلوں گی، مگر اکیلے نہ جاؤ، بشیر کو لیتے جاؤ، بشیر کو علم دے دینا، بشیر محلے بنی ہاشم میں ہمارے آنے کی خبر کر دے گا۔ ہاں عزادارو جناب زینب نے یہ کہا کہ جب سورج ڈوب جائے گا بیٹا تب میں نانا کے روضے کی طرف یہاں سے چلوں گی۔ کہا پھوپھی اماں آپ کا اپنا فیصلہ ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق نانا کے روضے کی طرف جا رہا ہوں، مگر پھوپھی اماں میرے ساتھ کیوں نہیں چلیں گی؟ عجب قیامت کا جملہ ہے، کوئی اپنے آنسو روک نہیں پائے گا۔ عزادارو رومال سنبھال لینا، قیامت کا جملہ زینب نے کہا اے بیٹا سجاد دن کا اجالا ہے، بھائی کو کھو کر زینب کو دن کے اجالے میں مدینہ جاتے شرم آتی ہے۔ بیٹا اندھیرا ہو جانے دو، روتے رہو کرتے رہو ماتم، یہ عزا کا آخری دن ہے، یہ بظاہر رونے کا آخری دن ہے۔ سید سجاد چلے، بشیر ساتھ ہیں۔ عزادارو بشیر کو علم دیا، چاہ رہے تھے سیدھے روضہ رسول پر جائیں سید سجاد، مگر روضہ رسول پر جانے سے پہلے تھک کے بیٹھ گئے۔ کیوں نہ بیٹھ جاتے؟ گلے سے جس کا، توق سے جس کا گلا زخمی، ہتکڑیوں سے جس کے ہاتھ زخمی، کمر کے لنگر سے جس کا کمر زخمی، پشت کے تازیانے سے جس کی پشت زخمی، کانٹوں پر چلنے سے جس کے پیر کے تلوے زخمی۔ روضہ رسول سامنے تھا مگر سید سجاد تھک کے راستے میں بیٹھ گئے اور وہیں بشیر کو علم دیا، بشیر جاؤ مدینہ رسول میں محلے کی بنی ہاشم کی گلیوں میں ہمارے آنے کی خبر کرو۔ آخری 3-4 منٹ اور تقریر تمام۔ بشیر علم لیے ہوئے محلے بنی ہاشم میں آئے۔ اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا۔ بشیر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ صدا بلند کی ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک 7 برس کی شہزادی جس کی کمر جھکی تھی، جس کے سر کے بال سفید تھے، وہ کہنے لگی اے شیخ میرے ہی گھر کے دروازے پر میری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے، حسین میرا ہی بابا تھا۔ بشیر سمجھ گیا یہ حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا ہے، ہاتھ جوڑے بی بی روضہ رسول کی طرف چلائے۔
عزاداروں پھر بشیر علم لے کے دوسری گلی میں آئے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر کہتے ہیں جب میں نے یہ دوسری گلی میں صدا بلند کی، ایک ڈیوڑھی کا دروازہ کھلا، ایک 80 برس کی بی بی اپنے 7 سال کے پوتے کو لے کے ڈیوڑھی سے باہر آئی، اور وہ عباس کا بیٹا تھا، فضل تھا، وہ ام البنین تھی۔ جیسے ہی ڈیوڑھی کے باہر آئیں، عباس کے بیٹے نے بشیر کے ہاتھ میں علم دیکھا، بڑھ کے اپنے ہاتھ میں لیا، کہا یہ تو میرے بابا کے ہاتھ میں تھا، یہ تجھے کیسے مل گیا؟ ہاتھ جوڑے بشیر نے ام البنین کے سامنے۔ بی بی آپ روضہ رسول پر چلیں، روضہ رسول پر آئیں ام البنین، روضہ رسول کے قریب آئیں جناب فاطمہ صغرا۔ عزادارو ام البنین عباس کی ماں تھی، علی کی زوجہ تھی۔ ایک مرتبہ جلال میں آن کر سید سجاد کو خطاب کیا، پہچانا نہیں، او بندہ خدا تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ذرا ہٹ جا یہاں سے، تجھے نہیں معلوم کہ علی کی بڑی بیٹی نبی کی نواسی لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے گی، راستہ یہی ہے، راستے سے ہٹ جا۔ عزادارو ایک مرتبہ رو کے زین العابدین نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میں بہت کمزور ہوں۔ یہ آواز فاطمہ صغرا نے سنی، اے دادی اب دوبارہ اس سے اٹھنے کو نہ کہنا، اس کی آواز میرے بھیا زین العابدین سے مل رہی ہے، اس کا چہرہ میرے بھیا زین العابدین سے مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، زین العابدین نے زخمی ہاتھ بڑھایا، آجا صغرا بہن، سلامت رہو۔ ماشاءاللہ سبھی بوڑھے نوجوان ایام عزا کے آخری دن کو رخصت کر رہے ہیں۔ عزادارو سورج ڈوبا، زینب روضہ رسول پائیں، بہت ساری فریاد کی، فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ رسول کی قبر پر حسین کا کرتا رکھا، قبر رسول لرزنے لگی۔ ارے بیٹی زینب حسین کا کرتا جلدی اٹھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ زینب نے کہا واہ نانا، حسین کا خون آلود کرتا برداشت نہیں، ذرا زینب سے پوچھو۔ 70 قدم کے فاصلے پر میں کھڑی تھی، شمر خنجر چلا رہا تھا، میں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی او ہمارے ساتھ میرا پیاسا بھیا زبا ہو رہا ہے، تو کھڑا دے۔